السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر کچھ نصیحتیں ایمان والوں کو بیان فرماتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت 18 سے 20 تک۔ پہلی نصیحت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس چیز کا خیال کرو جو تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آئندہ اعمال کے لیے بھیج رہے، یعنی جو اعمال، جو نیکیاں، جو خیرات، صدقات تم اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہو، جن کا تم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کل کو اجر لینا ہے، اس کا خیال کرو۔ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ فرمایا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام مسلم رحمہ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، ابھی دن طلوع ہوا تھا، یعنی چاشت کا یا اس کے قریب کا وقت تھا۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ ننگے بدن اور کھلے پیر تھے، یعنی ان کے پاؤں پر جوتی نہیں تھی اور لباس پر بھی پورے کپڑے نہیں تھے، اور جو تلواریں تھیں وہ انہوں نے اپنے گلوں میں ٹانگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ جسم چادروں سے لپٹا ہے، صدر بھی پوری طرح ڈھانپا نہیں اور ان کے پاؤں بھی ننگے ہیں، اتنی قسم پرسی کی حالت میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات پڑھی، سورہ حشر کی آیت پڑھ کے پھر صحابہ کو ترغیب دلائی کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنے قسم پرسی مفلسی کی حالت میں مسلمانوں کا خیال کرو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے گھروں سے مال لانا شروع کیا، کوئی اناج لے کے آیا، کوئی پیسے لے کے آیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اتنی مرتبہ اصرار کیا اور آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خواہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کی تو ایک صحابی اشرفیوں سے بڑا ایک تھیلا لے کے آیا اپنے گھر سے، جس کو اٹھانا مشکل تھا اس کے لیے، اور صحابہ نے پھر دل کھول کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک جس پہ اپنی امت کے لوگوں کی قسم پرسی کی وجہ سے پریشانی کے آثار تھے، آپ کا چہرہ انور خوشی سے لہلہا اٹھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء،
جو اسلام میں کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے، وہ اچھا کام جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے، اس عمل کرنے والے کو، اور جو بندہ اس طرح کا کام کرے گا اس نیکی کے ساتھ ساتھ آگے جڑتا جائے گا، آگے چلاتا جائے گا، اس نیکی کا فائدہ آگے چلتا جائے گا، اس نیکی کے ابتدا کرنے والے کو ان تمام نیکی کرنے والوں کا اجر ملتا جائے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ جو نیکی کر رہے ہیں اللہ ان کا بھی اجر کم نہیں کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جسے نیکی شروع کی ہے اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، بعد میں کرنے والوں کی بھی نیکیاں واپس جا رہی ہیں۔ جو نیکی کرے گا، جتنے اخلاص کے ساتھ کرے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اس نیک کام کی بنیاد رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کا بھی اجر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو کسی برے عمل کی ابتدا کرے گا اور وہ برا عمل لوگوں میں پھیلتا جائے گا، جتنا پھیلے گا، جتنا آگے جائے گا، اس کا وبال اس شخص کو بھی ہوگا جس نے شروع کیا۔ اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حابیل اور قابیل آدم کے دو بیٹے جو ہیں، جن کے وجہ تنازع کیا تھا، اللہ کے راستے میں قربانی کی، حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل جو ہے اس کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے غصے میں آ کے، حسد میں آ کے کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، صبر نہیں کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تب سے لے کے تا قیام قیامت جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے ان کا ایک وبال، ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی صحابہ، یہ مقصد کیا تھا بیان کرنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ جب بھی کسی کو پریشانی کی حالت میں دیکھو، کسی مسلمان کو کمزوری میں دیکھو، کسی مسلمان کو بے کسی میں دیکھو، اپنا گھر بار لٹانا پڑے تو لٹا لو، لیکن اس کی مصیبت کا ازالہ کرو۔ آج ہمارے اندر ہلاکت، تباہی اور نقصان کیوں ہے؟ ہم لوگ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے مالک بننے کے باوجود ہم بے چین ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، بے برکتیوں سے بھرے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نقصان ہی نقصان ہے، اولاد نافرمان ہیں، والدین بڑے سخت ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلافات، لڑائی جھگڑے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہم نے اپنی اساس کو چھوڑ دیا۔ وہ جو اللہ فرما رہے تھے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو عمل کر رہے ہو یہ آگے تمہارے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، خیر ہے یا شر ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، اس کا خیال کرو کیا کرنا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ رمضان کے حوالے سے یہ اگلا جو حصہ ہے 19 نمبر آیت ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ہمارا بھی کچھ حال زار اسی طرح ہے، رمضان میں بڑے نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، نمازوں کی پابندیاں، قیام، سپارے، تلاوتیں، صدقات و خیرات، دنیا کے کام کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں، دین کے کام کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، عید کا چاند نظر آیا، عید الفطر کا، ساری روٹین ختم۔ وہ جو مسجد فجر کے وقت بھی بھری تھی، اس میں کئی مسجدوں میں پہلی صاف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ عید کے دن کی بات میں بیان کر رہا ہوں، اگلے دنوں کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم، ان کو سزا اللہ کیا دی، انفسہم اولئک هم الفاسقون، اللہ نے ان لوگوں کو بلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو توڑ لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ چند دن نیکیاں کی، بعد میں پھر وہی پرانی روٹین، پھر جھوٹ، چگلی، غیبت، نمازوں کی کوتاہی، قرآن سے انحراف، پورا سال قرآن کھولنا نہیں۔ رمضان میں نے 2 قرآن ختم کر لیے، 3 ختم کر لیے جی، میں نے پورا وہ منزل سنی ہے، میں نے شبیلے کیے ہیں۔ اس شبیلے کا، اس منزل کا کیا فائدہ جو تو نے رمضان کے بعد قرآن نہیں پڑھنا، جو تو نے رمضان کے بعد اپنے آپ کو برائی میں ملوث رکھنا ہے، چغلی اور غیبت میں رکھنا ہے، اس رمضان کا کیا فائدہ؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یہ اللہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے وہ جنت والے لوگ ہیں،
اور جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ اس حوالے سے اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، علامہ اقبال بیان کرتے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں فارسی کے اندر، عربی کا بھی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، جو ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، عید کو انفعال کہتے ہیں، یعنی وہ جو شرمندگی کے آنسو تھے، اللہ رب العالمین نے رمضان کی برکت کی وجہ سے ان کو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی کی حیثیت دی۔ اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس رمضان کو ضائع نہ کریں، اس کی محنت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی ہیں سب سے پہلے اللہ بیان کرنے والے کو اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام